الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وڈو میں جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. اور سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں، زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. اور کیوں نہ پڑھنا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار کی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. بس دو سلام لائق سے تعظیم و تکریم معزز و محتشم علماء کرام، بالخصوص استاد القرآن والحفاظ محترم قاری احمد فراز صاحب مد اللہ جل العالی، اور آج کی اس مبارک مجلس کے دولہ میری مراد محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ احسن توحید صاحب اور معززین علاقہ سارے، کچھ میرے بچوں کی جگہ ہیں، کچھ میرے بھائی ہیں اور کچھ میرے بزرگ تشریف فرما ہیں. تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں آپ کی محبتوں پر کہ آپ نے مجھے آج اس شب میں اپنے ساتھ اس عبادت میں شامل کیا اور شریک کیا. عزت مآب حضرت علامہ مولانا انعام اللہ صاحب، آپ بھی ایک مسجد میں ختم قرآن کی تقریب میں تشریف فرما ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی دعا کے وقت تشریف لائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. تو ان کے آنے سے قبل مختصر سے وقت میں دو چار گزارشات اصلاحی پہلو کے حوالے سے گوش گزار کروں گا. قرآن مجید کی جو آیات مقدسات سورہ نور کی میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرط پایا، ان کا ترجمہ اور مفہوم کائنات طرف فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی بھی ساری کامیابیاں اور آخرت کی بھی ساری فلاح اور کامیابیاں اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. قد افلح المؤمنون، کائنات طرف فرماتے مومن کامیاب ہو گئے. ربا کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟
قرآن پاک میں اللہ نے ان مومنین کے وصف بیان فرمائے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن کون ہیں جن کی کامیابی کا کائنات طرف اعلان فرما رہا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ مومنوں کی وہ جماعت ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو خشوع و خضوع اور عاجزی کا پیکر بن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسرا وصف کائنات طرف فرماتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ کہ یہ مومن کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ یہ وہ جماعت ہے کہ جو بیہودہ کلام سے، بیہودہ بات سے دور رہتے ہیں، اور جب بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے تو طیب اور طاہر کلام نکلتا ہے۔ پاک گفتگو کرنے والے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے۔ اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسرا وصف مومنوں کا یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا، جو توفیق دی، جو مال کی کثرت ان کو مہیا کی، تو اس مال میں سے اللہ کا حق نکالتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں۔ اور پھر کائنات کا فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون۔ یہ مومن، یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ نے حدود متعین کر دی ہیں، جو ان کے لیے حلال رکھا ہے، اس حلال سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب اور یہ نہیں کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ شان اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، رحمت عالم خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اگر مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اگر بندہ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، یا رسول اللہ کیسی ضمانت؟ اگر کوئی بندہ اپنی زبان کی ضمانت اس طور پر دے دے کہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اپنی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا، سب و ستم نہیں کرے گا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ضامن ہو جائے، حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرے گا، مدینے والے آقا کے قرآن سے حدود نہیں بھلاگے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں کل کائنات کا رسول اس کو ضمانت دیتا ہوں، اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ اوصاف اللہ نے مومنوں کے بیان فرمائے۔ ختم قرآن کی تقریب میں آنے والے میرے معزز غیور مسلمان بھائیوں، بندہ وہی کامیاب ہے جو خود کو اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ ایک حدیث کا سہارا لے کر بات بڑھاؤں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میرے مکی مدنی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب کل روز قیامت کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا،
7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب کل روز قیامت اور کوئی سایہ عرش کے علاوہ بولیے نہیں ہوگا، کائنات کا رب 7 خوش نصیبوں کا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ 7 خوش نصیب کون سے ہیں؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، پہلا وہ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا، وہ حکمران جس کو اللہ نے طاقت دی، وہ حاکم جس کو اللہ نے پاور دی، جرگے کا بڑا شخص جس کو اللہ نے قوت فیصلہ دیا، اور جب بات آئی اس نے حق پر مبنی بات کی اور عدل پر فیصلے کیے اور مخلوق میں مساوات کا برتاؤ کیا، عدل کا پرچار کیا۔ محبوب عالم نے فرمایا یہ عدل کرنے والا حکمران یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پیدا ہو گیا وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہو۔ دوسرا کون ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، توجہ، بہت سے جوان بیٹھے ہیں، بالخصوص آپ کی سماعتوں کی نظر آمنہ کے لال دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ دوسرا خوش نصیب جس کو اللہ عرش کا سایہ دے گا وہ کون ہوگا؟ وہ شاب، وہ جوان نشأ فی عبادت اللہ تعالی جس کی جوانی کے سبب اللہ کی عبادت میں گزرے ہوں گے۔ یہ جوان یہ وہ خوش نصیب جوان ہے کہ جب کل روز قیامت کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کائنات کا رب اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تمہاری جوانیاں دین کے کام آ جائیں، تمہاری جوانیاں اللہ کی عبادت میں گزر جائیں، یہ کم شرف نہیں ہے۔ مدینے کے سلطان نے فرمایا اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، میرے بھائیوں رحمت عالم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا دوسرا خوش نصیب وہ جوان ہے کہ جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دور میں جوانوں سے یہ عبادت کی لذت چھیننے والے اسباب میں سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم ترین سبب یہ موبائل نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہماری خلوت اور تنہائی اس موبائل کے ساتھ کیسے گزرتی ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک حدیث اس زمن میں عرض کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ آخرت میں کچھ لوگ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ان کے پاس ایک پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی۔ حضور نے نام لیا تہامہ پہاڑ کے برابر اعمال میں نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے ان کی نیکیاں ہوا منصورہ وہ اڑ جائیں گی اور ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھوں گا، اے مدینے والے ان کے اوصاف بیان کیجیے، ان کی خوبیاں بیان کیجیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کے پاس پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی لیکن وہ ہوا میں اڑ جائیں گی، ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، تاکہ ہم ان کی مجلس سے بچ سکیں اور اپنی حفاظت کا انتظام کر سکیں۔ تو سنیے میرے اور آپ کے آقا جناب آمینہ کے لال احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ لوگ ہیں
لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، اس خلوت کے عالم میں وہ رب کی حدود کو پامال کرتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں، تو خلوت اور تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں میرے صحابہ پانوں برابر نیکیاں ہوں گی لیکن ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اب اس بات کو ذرا پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا دین اسلام یہ آفاقی دین ہے، یہ قیامت تک کے لیے مشن راہ ہے اور روشنیاں ہیں جو رسول کائنات نے ہمیں بتلائی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں خلوت اور تنہائی میں اس دور کے اعتبار سے گناہ کرنے کے لیے ایسے کچھ اسباب مہیا نہیں تھے۔ مثلاً ایک شخص کمرے میں چلا بھی گیا اکیلا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس تنہائی میں کرنے کے لیے کوئی گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آفاقی دین، وہ یہ حدیث اللہ کے نبی نے آج کے زمانے کے لیے فرمائی تھی کہ جب لوگ تنہائی میں کمروں میں بند ہوں گے، اپنے والدین سے چھپ جائیں گے، زمانے والوں سے چھپ جائیں گے، لیکن کائنات کا رب ان کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ رب کی حدود کو پامال کریں گے۔ اب ایسا ہی ہے، بٹن کا ایک کلک ہوتا ہے، بندہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے یہ وہ کبیر ہوگا، 12 برابر نیکیاں ہوں گی لیکن ہوائیں بکھر جائیں گی، ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، در جوانی توبہ کردن شیخ علیہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ خوش نصیب جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تیسرا وہ خوش نصیب جس کو اللہ روز قیامت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ کون ہوگا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، جو مسجد میں آئے، نماز میں اس کا وقت صرف ہو، ذکر اذکار کر کے جب باہر نکلے، معاش کے سلسلے میں نکلے، کسی اور کام سے نکلے، لیکن ذہن میں یہ تصور ہو اور یہ خیال ہو کہ کچھ لمحے پھر گزریں گے، مجھے حی علی الصلاۃ کی صدا آئے گی اور میں رب کی صدا سن کر میں اللہ کے حکم پر مسجد میں حاضر ہو جاؤں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجد کے ساتھ اس کا دل معلق رہا، اٹکا رہا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو روز قیامت اللہ عرش کا سایہ دے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ یہ مسجد بڑی عالی شان تعمیر کر لی۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ بازو قوت سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص فضل ہوتا ہے، جس کو توفیق دیتے ہوئے کام کرتا ہے۔ تو مسجد آپ نے بنائی، اللہ توفیق دے کہ ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہے، ہم مسجد کو آباد کرنے کے لیے بے چین رہے اور بے قرار رہے اور اس حدیث کا مصداق بنے کہ کل قیامت کے دن ہمیں بھی اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ 3 ہو گئے، پہلا کون تھا؟ سبق ساتھ ساتھ سنائیں گے۔ وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہوگا۔ آگے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا علیہ، وہ 2 اشخاص، وہ 2 لوگ، وہ 2 آدمی جن کا باہم ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، جن کا بچھڑنا بھی اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں گفتگو کرنا بھی رب کی رضا کے لیے، اور ایک دوسرے سے جدا ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے۔
جن کا ملنا بچھڑنا ہو کس کے لیے ہو؟ کسی کے ساتھ محبت کس لیے ہو؟ ان کے لیے اللہ کا بندہ ہے، محبوب کا امتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ پیار کیا جائے، اور کسی کے ساتھ نفرت ہو تو اس لیے ہو کہ یہ مدینے والے کا گستاخ ہے، یہ دین کا دشمن ہے۔ تو کسی کے ساتھ محبت اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ نفرت اللہ کے لیے کرنے والا، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 5واں شخص وہ خوش نصیب جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل دعته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو مجلس میں ہو تو بھی یہ خوف ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، جو خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، کمرے کے اندر ہو، اس وقت بھی گمان یقین یہ ہو کہ کائنات کا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رجل دعته ذات منصب و جمال، وہ آدمی جس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، یا وہ عورت جس کو کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی، بدکاری پر ابھارنا چاہا، اور اس بات پر قادر بھی تھا کہ وہ گناہ کر تو سکتا، لیکن اس مرحلے پر جب اور کوئی اس کو دنیا دار روکنے والا نہیں تھا، اور کوئی بظاہر رکاوٹ نہیں تھی، وہ گناہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن اس موقع پر اس نے آگے سے یہ دعوت ٹھکرا دی اور یہ کہہ دیا انی اخاف اللہ، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں اس گناہ کے کرنے سے عاجز ہوں۔ وہ گناہ کی دعوت جس نے اللہ کے خوف سے ٹھکرا دی، ایسا مرد، ایسی عورت، میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب مرد اور عورت ہے کہ کائنات کا رب اس کو اس دن اس کا سایہ دے گا جب کوئی اور وہاں سایہ نہیں ہوگا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور لازم ہے کہ بندہ تھوڑا ترنم کے ساتھ آپ کو سنائے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام سن رہے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان سن رہے ہیں تو سبحان اللہ تو کہہ دینا چاہیے نا۔ ایک بوٹا کرتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے، ایک بار سبحان اللہ کی تو جنت میں ایک بوٹا، دنیا میں موقع تھے نکی نکی بوٹیاں تو آپس میں سی کوئی بھی جلتے ہیں، بنیاں تو بوٹیاں تو یہ بنا مڑے، یہ بوٹا مڑے۔ اب یہ دنیا کا بوٹا، دنیا کا درخت ہے، اب وہ درخت کیسا ہوگا؟ میرے حضور کا فرمان ہے کہ 500 سال تک ایک عربی نسل کا عمدہ گھوڑا اگر اس کے سائے میں چلتا بھی رہے نا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے آپ جائیں تو میری بھی خواہش ہے کہ آپ کا ایک بوٹا نہ ہو، ہر ایک کا اپنا اپنا جنگل لگا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو 5واں وہ شخص کہ جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں بس یہ کرنے پر قادر ہوں، لیکن میرا رب جو ہے وہ تمام دنیا پر قادر ہے۔ آج میں لذت کے حصول کے لیے کر لوں گا تو کل اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا؟ رب کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ کا خوف غالب آ گیا، خشیت الہی اس پر غالب آ گئی۔ رب کا قرآن کے روایت میں خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ جنتان، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں بنائی، 2 ہی جنت کا مالک۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ پہلا کون سا تھا؟ عادل حکمران۔ دوسرا کون سا ہے؟ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزر گئی۔ تیسرا کون سا تھا؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، جس کو مسجد سے پیار رہا، جو
تنہائی میں اللہ کا خوف رکھنے والا. اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی, یا وہ عورت جس کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی, اس نے ٹھکرا دیا. میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ رب کی رحمت کا سایہ ملے, تو کوشش اس کے لیے کرنی پڑے گی. نمبر 6, چھٹا وہ شخص, میرے آقا نے فرمایا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ شخص جو اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, زکات دیتا ہے, کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے, کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے, کسی بیوہ کی یتیم بچی کو اس کی دہلیز تک چھوڑ کے آتا ہے, کس انداز سے چھوڑتا ہے. میرے حضور نے فرمایا کس انداز سے خرچ کرتا ہے کہ جب اس کا دایا خرچ کرتا ہے اس کے بائیں کو خبر نہیں ہوتی ہے. یہ شخص وہ خوش نصیب شخص ہے کہ کائنات کا رب عرش کا سایہ اس دن دے گا جب وہ سایہ. سبحان اللہ. اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا وہ سخی جس کا مال کسی غریب کے کام آیا, لیکن ساتھ حضور نے شرط رکھی ہے لا تعلم شمالہ, اس کے بھائی کو خبر نہ ہو, ما تنفق یمینہ, کہ اس کا دائیں خرچ کیا کر رہا ہے, بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو کہ دائیں خرچ کیا کر رہا ہے. ہماری سوسائٹی کا جو رواج ہے بالعموم الا ماشاءاللہ وہ اس کے بالکل برعکس ہے. جب تک تصویر نہ آئے, جب تک زمانے کو خبر نہ ہو, جب تک کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑایا جائے, ہم یہ گمان کرتے ہیں شاید ہمارا فکر قبول ہی نہیں ہوا. رحمت عالم کا فرمان کہ وہ دائیں ہاتھ سے اس طرح خرچ کرے کہ بائیں کو خبر تک بھی نہ ہو, ایسا خوش نصیب اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. 7واں شخص جس کو رب کی رحمت کا سایہ میسر ہوگا, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا, رب کی تسبیح بول رہا تھا, اپنے رب سے مناجات کر رہا تھا, دعا و استغفار کر رہا تھا, اور وہ رشتہ اس قدر مضبوط ہو گیا, وہ کنیکشن اس قدر مضبوط ہو گیا کہ استغفار کرتے کرتے, دعا کرتے کرتے, اپنے رب سے مناجات کرتے کرتے اس بندے مومن کے آنکھ سے آنسو نکل گیا. حضور نے فرمایا اس کا ایک آنسو اتنا بھاری ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہ کو یاد کر کے رونے والا وہ خوش نصیب ہے کہ کائنات کا رب اس کو اس کا سایہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. ذکر اللہ خالیا, اللہ کو یاد کرے, تنہائی میں یاد کرے یا مجلس میں یاد کرے, اور رب کو یاد کرتے کرتے دل نرم پڑ جائے اور آنکھوں سے آنسوؤں کا خراج نکل آئے, اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی آنکھ سے خوف سے آنسو نکل آئے, وہ آنسو ایک آنسو اتنا باری ہے. دیکھیں نا ہمارے ہاں کہیں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, پہلے تو فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے, پہنچنے کی بتاتی ہے, کافی دیر سے پہنچتی تھی, 30 منٹ ہو گئے, 1 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی, اور پھر اس کا پائپ بھی ٹھیک نہیں تھا, اس میں بھی ٹیکنیکل ایشوز تھے. اگر آ بھی جائے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں.
یہ احباب جو پیچھے کے بیٹھے ہیں، یہ مسجد کا حال وہ سارا مسجد میں شامل ہے. آپ سے گزارش ہے کہ وہ اس طرف پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر بعد میں آنے والے جن سے مہمان آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں آسانی ہو اور جگہ آسانی سے میسر آ سکے. عرض کر رہا تھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تب جا کے سارا کچھ رات ہو جاتا ہے، پھر آگ پر قابو پا لیا گیا. اب ایک یہ ہے دنیا کی آگ اور آخرت میں جہنم کی آگ کی ورناکیاں کیا ہیں. آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں. اگر آگ کا ایک ذرہ، حقیقی سا ذرہ اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو تو عمل بڑا آسان ہے. اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو نسخہ بڑا آسان ہے. یا رسول اللہ نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب کی خشیت میں ایک آنسو ڈالو. وہ ایک آنسو اتنا طاقتور ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. رجل ذکر اللہ خالیا، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور تنہائی میں ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. میرے آقا نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ رب العزت بروز قیامت عرش الہی کا سایہ اس دن دیں گے جس دن اور کوئی سایہ وہاں پہ نہیں ہوگا. یہ سارے فضائل، یہ سارے اعمال، یہ ساری عظمتیں مدینے کے سلطان نے ہمارے لیے بیان کروائی ہیں. تو لہذا مختصر سی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے، نفرتوں کے بت توڑتے ہوئے، محبتوں کی فضا استوار کرتے ہوئے، تنگ نظری کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اخوت اور بھائی چارہ، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کا فیصلہ گیا مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس بھائی چارے کو فروغ دیتے ہوئے اللہ کو بھی راضی کر لیں اور اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر لیں. یہ رمضان کے عظیم الشان لمحات اللہ نے آپ کو ہمیں میسر فرمائے. توبہ کے لمحات ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال سے کائنات کا رب ہماری جملہ عبادات کو، رمضان کے روزوں کو، تسبیحات کو، ہماری ٹکروں کو، ہمارے اعمال بڑے ناقص ہیں، ہمارے ناقص اعمال کو اللہ اپنے فضل کے مطابق قبول فرمائے. آپ کی اس مسجد میں ہر صاحب بچوں کو تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، سپارہ بھی پڑھاتے ہیں، قاعدہ بھی پڑھاتے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ سے یہ اقدام فکر بھی ہے کہ جن کے بچے آتے ہیں بڑا اچھا ہے، تابناک مستقبل ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور جن کے بچے اگر کسی وجہ سے نہیں آتے ہیں تو ان کو اپنے نگہبانی میں مدرسے میں داخل کروائیں تاکہ قرآن کی بہار جس طرح آپ کے محلے سے عزیز حافظ صاحب نے اس سال یہاں کھڑے ہو کے سنایا ہے، اللہ کرے ہر سال ایک نیا بچہ تیار ہو کے کھڑا ہو جائے. اس حوالے سے آپ نے بھرپور تعاون فرمانا ہے. میں اپنی کچھ مصروفیت کی بنا پر آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. یہ جواد بھائی کی محبتیں ہیں، مجھے گھر سے کھینچ کے لے آئے. میں ایک آن لائن شعبے سے وابستہ ہوں، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، تو وہ 2-3 بچوں کو میں نے چھٹی دی ہے کہ جی میرے اپنے برادری والے مجھے بلا رہے ہیں، تو ان سے اجازت لے کے میں آیا ہوں. میرا آنا، سننا، سنانا، آپ کی یہ محبتیں اللہ قبول و منظور فرمائے. دعا ہے اللہ رب الجلال سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
مولانا انعام صاحب چند دنوں بعد یہاں پہنچنے والے تمام احباب سے گزارش ہے